روایت میں آتا ہے کہ دور دراز ایک ملک تھا اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کا نام پاکستان تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک ملک کی جس کا نام پاکستان بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو حکمران تھا نا وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ وہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈال دیتا، وہ لوگوں پر بے گناہ FIR کٹواتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے اور آخر کار وہ بہت بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اب اسے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈر لگے مرنے سے، جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اس کے سامنے آتا تھا بار بار۔ تو اس نے وزیروں سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں کہ میرے قبر میں جانے سے پہلے وہ ایک رات قبر میں میری جگہ گزارے کہ قبر میں کیا سچویشن ہے۔ تو وزیروں نے آئیڈیا بڑا پسند کیا، اور وزیر اکثر آئیڈیا پسند کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو وزیروں نے پورے ملک میں پاکستان میں اعلان کروا دیا کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مدد کرے حکمران کی اور ایک رات جو ہے وہ قبر میں گزارے۔ بہرحال کوئی راضی نہ ہوا، میرے سمیت انہوں نے بڑے اعلان کیے، کوئی راضی نہ ہوا۔ بادشاہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ وزیروں نے آ کر اس کو جواب دیا کہ کوئی بھی نہیں مان رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلیں جہاں کوئی نہیں مان رہا، یہاں تو مجھے ہر کوئی جانتا ہے، آپ ذرا کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں اور کوئی بندہ جو راضی ہوتا ہے نا اس کو کہیں کہ میں اس کو آدھا پاکستان جو ہے وہ دے دوں گا، وہ میری جگہ ایک رات جو ہے وہ قبر میں گزارے اور حالات معلوم کرے۔ وزیر بڑے تیز ہوتے ہیں اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ دور دراز جو ہے وہ چلے گئے اس ملک سے۔ وہاں پر ان کو ایک غریب جو ہے نا گدھا گاڑی والا نظر آیا جس کا رنگ بہت کالا تھا اور وہ گدھا گاڑی پہ مزدوری کر رہا تھا۔ تو وزیر جو ہے وہ اس کے قریب لگ گئے اور اسے کہا کہ اس طرح وہ اگر ایک رات گزارتا ہے قبر میں تو اسے آدھا پاکستان دے دیا جائے گا۔ وہ بہرحال ساری زندگی بیچارہ مزدوری کرتا آیا تھا، حالات اس کے ماڑے تھے۔ اس نے کہا جی ایک رات کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ فوراً رضامند ہو گیا کہ آدھا پاکستان مجھے مل جائے گا۔ وہ وزیروں کے ساتھ جو ہے وہ آ گیا، مرتضیٰ سولنگی اور سرفراز بگٹی اور یہ جو ہے نا اسے لے آئے۔ تو بادشاہ نے اسے شرط بتائی کہ وہ ایک رات اس طرح قبر میں گزارے تو اسے آدھا پاکستان دے دیا جائے گا۔ اس نے رضامندی ظاہر کی، قبر کھودی گئی اور قبر میں اس غریب شخص کو لٹا دیا گیا، اوپر پتھر رکھ دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی اور سارے جو ہے نا وہ سرکاری ہرکارے وہ واپس آ گئے۔ اب جب وہ غریب شخص، وہ کالے رنگ کا مصلی، وہ قبر میں پہنچا تو تھوڑی دیر بعد فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ تو جب آئے گا تو ہم اس سے بات کریں گے، پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں دن جو ہے وہ اپنے گدھے کو وہ پورا کھانا کیوں نہیں کھلایا، فلاں دن تم نے گدھے کو سٹک ماری، فلاں دن جو ہے نا تم نے گدھے کو چھاؤں پہ نہیں باندھا، فلاں دن تم نے گدھے پر اتنا زیادہ بوجھ لادا۔ بہرحال انہوں نے صحیح استری کیا اس کالے شخص کو، اور اگلے دن جب قبر کھولی گئی وہ مصلی باہر نکلا اور اس نے ایک طرف جو ہے وہ دوڑ لگا دی۔ اب وہ حکمران اور وزیر سارے اس کے پیچھے پیچھے اور اس کو آوازیں دے، تو انہیں دور جا کر کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ جانے، حکمران جانے اور اس کی قبر جانے، مجھے تو ایک گدھے کا حساب مجھ سے نہیں بن پڑا اور انہوں نے مار مار کر مجھے
نیلو نیل کر دیا ہے، میں تو ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکا۔ تو محترم ویورز سے عرض کرنا تھا کہ یہ جو ہمارے حکمرانوں کے لچھن ہیں اور یہ جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اب سے نہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور یعنی جن کو پتہ ہے کہ ہم نے پیٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کی کیا قیمتیں کر دی ہیں اور جو تنخواہیں لوگوں کو مل رہی ہیں اس میں وہ کس طرح گزارا کرتے ہوں گے۔ مزہ تب آئے گا جب میلہ لگے گا اور جب حساب ہوگا اور یہ قبروں میں پہنچیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ اپنے حکمرانوں کو بتا دوں کہ گدھے کا حساب بڑا مشکل ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ اب عمر ابن خطاب کا ان 10 اشخاص میں جو ہے نا وہ نام ہے جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دی گئی تھی۔ تو بہرحال اسلام آباد کو جسے میں شداد کی جنت کہتا ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ الیکشن میں 30 دن تقریباً 30 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں اور ایک بڑا استعفیٰ آیا ہے، اور وہ استعفیٰ آیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کے اختلافات تھے، اور کوئی اس کو جوڑ رہا ہے کہ جیل میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں تم سب لوگوں پر آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ ہر کوئی اپنے پیرائے میں اس کی تشریح کر رہا ہے۔ میرے نزدیک جو اس کی تشریح ہے وہ صرف یہ تشریح ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ الیکشن سے جان چھڑائی جائے اور الیکشن نہ ہونے دیے جائیں، لوگوں کی جو ہے وہ مرضی معلوم نہ کی جائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کو یا نظام کو یا چودھری نظام دین کو وہ لوگوں کی مرضی معلوم ہے۔ شہر شہر جو ہے وہ سروے ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، اور جو انتہائی اہم سروے ہوا ہے اور چودھری نظام دین کے بندوں نے کیا ہے، اس سروے کے مطابق لاہور میں نون لیگ 3 سیٹیں جیت رہی ہے 14 میں سے۔ اب اگر لاہور کی یہ سچویشن ہے تو باقی پنجاب کی یا باقی ملک کی صورتحال آپ دیکھ لیں۔ اگر میاں والی میں عمران خان کی پوزیشن کمزور ہو تو باقی جگہوں پہ خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میاں والی کا جو سروے ہوا ہے تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی مقبولیت تھی وہ 70% تھی، اور بڑا کریڈیبل سروے کیا ہے۔ حبیب اکرم صاحب کے بڑے کریڈیبل سروے ہوتے ہیں، 70% جو ہے نا وہ خان صاحب کے ووٹرز تھے۔ اب اگر میاں والی میں خان صاحب کی جو ہے وہ مقبولیت نہ ہو تو باقی پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیا سچویشن ہوگی باقی ملک میں۔ تو اس طرح نون لیگ کی 3 سیٹیں جو سروے ہوا ہے، بڑا حساس سروے، اس میں جو ہے وہ نکلی ہیں، تو لہذا باقی ملک تو یہ سارے جو ہے وہ تانے بانے، سینٹ کی قرارداد ہو گئی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ پھر وہ جو سلیم صابی صاحب ہیں ان کا پروگرام ہے جرگا، اس میں مولوی صاحب تشریف لائے تھے، اور مولوی صاحب نے جو ہے نا ایک بار پھر وہ دہرایا ہے اپنا قول کہ جی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ سلیم صابی صاحب نے پوچھا ہے کہ کب تک نہیں ہونے چاہیے، تو آگے سے مولوی صاحب نے جواب دیا ہے، فضل الرحمان صاحب نے، کہ جی مجھے نہیں پتا۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر الیکشن نہ ہو تو کوئی آسمان گر پڑے گا۔ تو مولانا آسمان کب گرا ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں جو ہے نا وہ الیکشن ہوں تب بھی آسمان نہیں گرے گا، الیکشن نہ ہو تب بھی آسمان نہیں گرے گا۔ آپ لوگوں نے 16 مہینے جو لوٹ مار کی، جو بربادی پھیلائی، جو آپ نے لانگ مارچ کیے، جو آپ نے باجوہ اور فیض کے کہنے پہ دھرنا دیا، اس وقت آسمان ٹوٹ پڑا تھا؟ نہیں، آسمان تو نہیں ٹوٹتا، آسمان بالکل نہیں ٹوٹتا۔ اب الیکشن نہ بھی ہوئے تو نہیں ٹوٹے گا۔
ہو گئے تب بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہاں سے ان کے ارادے اور ان کی خواہشات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، یہ لوگوں کی مرضی سے ڈر رہے ہیں کہ لوگوں کا جو غصہ ہے، لوگوں کا جو انتقام ہے، وہ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ تو بہرحال یہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ ہے، یہ اسی جو بگ گیم ہے، جو بڑا کھیل ہے، اس کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی اپنے معزز جو ہے وہ ویورز کو بتاتے چلوں کہ یہ سارا کچھ یہ واشنگٹن کی آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ اگر اس میں واشنگٹن کی آشیرواد یا امریکہ کی آشیرواد یا منظوری نہ ہوتی تو ان کی کیا جرت تھی، یہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ یہ اس طرح عورتوں کو پکڑتے اور اس طرح مقدمے بناتے اور اس طرح انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتے۔ اس سارے چکر کو، سارے کھیل کو بہرحال واشنگٹن کی آشیرواد حاصل ہے اور امریکہ کی مرضی اس میں شامل ہے، لہذا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ نپٹنا وہ بہت مشکل ہے اور نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا یا معاملات کرنا وہ بہت آسان ہے، تو وہ نہیں چاہتے، لہذا یہ ابھی اور بھی ہو سکتا ہے کل کو چیف الیکشن کمشنر بھی استعفیٰ دے دیں، ہو سکتا ہے اس کے باقی ممبران بھی استعفیٰ دے دیں، کیونکہ کھیل کو لے کے اسی طرف جانا ہے کہ یہ جو ہے نا الیکشن نہ ہوں۔ اس کے بعد مشاہد حسین سید، یہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں اور دفاعی جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے بھی سربراہ ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کن لوگوں کے قریب ہیں اور کن لوگوں کے بندے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بننے والا چکر چھوڑ دیں، اور پھر مشاہد حسین سید نے خود ہی تشریح کر دی ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو 2.5 یا 3 سال بعد ان کو جو ہے نا وہ لات مار کے پھر نکالا جائے گا۔ یہ لات مار کے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہ پھر ان کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ آپ کو حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ اگر کوئی تم سے آ کے کہے نا کہ احد پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تو یہ بات مان لینا، اور اگر کوئی تم سے آ کے کہے کہ کسی بندے نے اپنی فطرت تبدیل کر لی ہے تو یہ بات نہ ماننا، کیونکہ یہ نواز شریف کی فطرت ہے، اسے کیڑا تنگ کرتا رہتا ہے، اور اقتدار میں یہ نہ ہو تو یہ پون پڑتے ہیں جس طرح ابھی پڑے ہوئے ہیں، پالش کر رہے ہیں، چمکا رہے ہیں، اور 9 مئی کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ روگ آرمی کے اشتہار اس بندے نے دلوائے تھے اور اسی مشاہد حسین سید سے دلوائے تھے برطانیہ میں، روگ آرمی، اور ڈان لیکس اسی بندے نے کروایا تھا۔ اور جو ہے وہ وہ جو تھا مشاہد اللہ خان، اس نے جو فوج کے خلاف باتیں کی تھیں وہ اسی نواز شریف کا وزیر تھا۔ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم کے جلسے میں نعرے لگے تھے، فوٹیجز موجود ہیں، لیکن اب وہ زیادہ پون پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اقتدار میں نہیں ہیں۔ تو مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ یہ اقتدار میں آئے گا، اپنی فطرت کے مطابق پھر گلے پڑ جائے گا، گلے پڑے گا اور پھر لاتیں کھا کے بھاگے گا۔ 3 دفعہ تو کر چکا ہے، 3 دفعہ لاتیں کھا چکا ہے، بھاگ بھی چکا ہے۔ تو مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بننے کا یہ چکر جو ہے وہ چھوڑ دیں نواز شریف اور صدر بن جائیں۔ صدر ہوتا بھی محفوظ ہے 5 سال کے لیے، ہاں یہ ہے کہ وہ ایک نمائشی عہدہ ہوتا ہے، اس میں بھی کھابے اسی طرح ملیں گے نواز شریف کو، ہریسہ اور جو ہے نا وہ سری پائے ماغز، وہاں بھی اسی قوم کا ظاہر پیسے کھانے ہیں تو وہاں بھی اسی قوم کے کھائیں گے، تو آپ صدر بن جائیں۔ یہ مشورہ جو ہے مشاہد حسین سید نے دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے والا چکر چھوڑ دیں۔ اگر آپ وزیر اعظم بن گئے، کچھ عرصے بعد آپ کو کیڑے تنگ کرنا شروع کرے گا اور آپ پھر گلے پڑیں گے۔ اس سے پہلے یہ بات سہیل وڑائچ کر چکے ہیں۔ سہیل وڑائچ کن کی بات کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ سہیل وڑائچ نے کہا ہے
کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بن بھی گئے تو وہ 18 مہینے بعد یا 20 مہینے بعد وہ پھر باہر چلے جائیں گے، یہ سہیل وڑائچ نے کہا ہے۔ تو بہرحال میرا خیال ہے مشاہد حسین جن کا پیغام لے کر آئے تھے یا جن کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ اور سہرا بانو پہلے کہہ چکی تھی کہ رشتہ کرنے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے، یعنی اب وہ شہباز شریف پہ زیادہ وہ کرتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف جس طرح پالش کرتا ہے، شہباز شریف کے جو ہاتھ میں صفائی ہے، جو اس کی زبان میں صفائی ہے، اس طرح کے بوٹ پالش جو ہے، حالانکہ آج کل مریم بھی بہت اچھی چمکا رہی ہے، شکل نظر آتی ہے بوٹوں میں، لیکن شہباز شریف کا ریکارڈ ابھی تک شہباز شریف کے پاس ہے۔ باجوہ نے کہا تھا اس کو گالیاں دو، اس کو مرغا بنواؤ، اس کو لاتے مارو، یہ آگے سے مسکراتا رہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بس مجھے وزیر اعظم رہنے دیں، باقی آپ نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر لیں۔ تو بہرحال یہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپریل 2022 میں یہ لکی ایرانی سرکس شروع ہوئی تھی پاکستان میں، اور اس کی شاندار نمائش جاری ہے، کھڑکی توڑ نمائش جاری ہے۔ یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں نا 22ویں گریڈ کے 20ویں کے، میرے ویورز ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، ان کی تو نوکریاں پکی ہوتی ہیں، یہ پہلی کو ان کو تنخواہ ملنی ہو تو تنخواہ مل جاتی ہے، ٹی اے ڈی اے مل جاتا ہے پچھلا سارا، اس کے علاوہ الاؤنسز مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا اگر پینشن ملنی ہو تو پینشنیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ جو ملک میں انہوں نے ہیجان برپا کر رکھا ہے، کبھی ہاتھی ناچ رہے ہیں، کبھی شیر رنگ میں سے گزر رہے ہیں، کبھی کوئی منہ میں آگ ڈال رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا کوئی بالوں میں آگ لگا رہا ہے، تو اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے اور اس کا نقصان عام بندے کو ہوتا ہے۔ مثلا ڈالر سٹیبل نہیں ہوتا، مثلا قیمتیں سٹیبل نہیں ہوتی، مثلا جو چھوٹے چھوٹے کاروباری حضرات ہیں، جو دکاندار ہو گئے، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہو گئے، اور گھریلو انڈسٹریز ہو گئیں، ان کا جو ہے نا وہ کاٹیج انڈسٹریز ہو گئی، ان کا مال اس طرح، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ لپیٹ میں آتے ہیں، اس لکی ایرانی سرکس کی لپیٹ میں وہ لوگ آتے ہیں۔ آپ کی ٹیکسٹائل ہو گئی، یعنی چھوٹے چھوٹے یونٹس ہو گئے، تو یہ انہوں نے اپریل سے جاری کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ جنہوں نے یہ سرکس لگوائی ہے یا لگا رکھی ہے وہ تو پہلی تاریخ والے ہیں، وہ تو پہلی کو ان کو پتہ ہے یہ 24 کروڑ اور 25 کروڑ یہ فرعون کے غلام یہ لگے ہوئے ہیں، کوئی 2 جابیں کر رہا ہے، کوئی 1 جاب کر رہا ہے، کوئی پارٹ ٹائم کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا اپنی نوکری کے بعد ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی کریم چلاتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، لیکن ان کو اس سے غرض نہیں ہے نا۔ وہ ایف بی آر سے پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں یا کتنے پیسے، اتنا ٹارگٹ ہے، اتنا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے، اور وہ ایف بی آر ان کو ٹارگٹ پورا کر کے دیتا ہے، اور پھر ایف بی آر کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ وہ ان قسطوں میں جاتے ہیں جو انہوں نے قرضہ لے رکھا ہے۔ تو یہ کھڑکی توڑ جو ہے وہ رش جاری ہے۔ ورلڈ بینک کے کنٹری مینیجر نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو احساس نہیں ہے یا اسلام آباد کو احساس نہیں ہے کہ اس سیاسی صورتحال کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن ورلڈ بینک کے جو کنٹری مینیجر ہیں یہ بات ان کو بھی پتہ ہے، یہ بات اسلام آباد والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں جو مہنگائی تھی وہ 13% تھی، یعنی آپ 100 روپے کی چیز لینے جاتے تھے تو آپ کو ملتی تھی 87 کی، ٹھیک ہے، اور اب مہنگائی ہے وہ 43% ہے۔ اب آپ 100 روپے کی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو 57 کی ملتی ہے، جو 67 کی ملتی ہے، میتھ میرا کمزور ہے، اب اتنی مہنگائی ہے۔ تو ان کو کیا، انہوں نے نمائش لگا رکھی ہے، لوگ انجوائے کر رہا ہے، اس میں مرتضیٰ سلنگی اور کاکڑ اور جو ہے نا وہ دوسرے یہ جو لگڑ ہے، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، ان کے حلوے مانڈے لگے ہوئے ہیں، اور ان پہ روب بھی زیادہ جھاڑا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پیچھے لوگ نہیں ہیں، جن کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، اور یہ تو بالکل ہی لگڑ ہیں، یعنی ایک ایسا درخت ہے جن کی جاڑی نہیں ہے۔
تو ان کو کیا، یعنی 25 کروڑ یا 24 کروڑ ان کی معیشت خراب ہو رہی ہے، ان کی معیشت تنگ ہو گئی ہے، ان کے کاروبار بیٹھ گئے ہیں، ان کے کاروبار نہیں چل رہے، تو یہ تو پہلی والے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی خرچ کرتے ہوئے یا بیرونی ممالک کے دورے کرتے ہوئے انہوں نے کوئی سوچنا ہے کہ کتنے پیسے لگ گئے ہیں؟ ورنہ اس قوم کا نگران وزیر اعظم سو کالڈ، بلکہ قابض وزیر اعظم، وہ ایفل ٹاور کے اوپر بیٹھ کے اپنی فیملی کو کھانے کھلاتا اس قوم کے پیسوں سے۔ یعنی جس قوم کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یا جو مجھے سن رہے ہیں ان کی جو حالت ہے، ان کو کتنی فکر ہوتی ہے بچوں کی فیس کی، مکان کے کرائے کی اور کچن کی، وہ کتنی ان کو فکر ہوتی ہے۔ یعنی اس عوام کا وزیر اعظم، وہ بھی ناجائز، وہ بھی غیر آئینی، وہ بھی غیر قانونی، وہ ہر 10ویں دن باہر پہنچا ہوا ہوتا ہے اور اس پہ اپنے جہاز پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اپنا جہاز لے کے جاتا ہے، یا پی آئی اے کا جہاز وہاں کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ نرالی قوم ہے، نرالا ملک ہے، اور کچھ جبر ہے، کچھ پنڈ دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ وہ بغیرت ہیں، ان کے گٹوں میں غیرت نہیں ہے، اور کچھ ہم لوگ ہیں جو اس کو مقدر سمجھ کے قبول کر چکے ہیں، اور تمام جو وسائل ہیں وہ ان پہ چند لوگوں کا ہم حق تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ اس کو جس طرح مرضی استعمال کریں، اور ہم ٹیکس بھی دے، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، اور چپ کر کے جو ہے نا وہ فیس بک دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، یا گالیاں دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں، اگر لائک نہیں کرتے تو کامنٹس کریں۔ دوسرا آپ سے درخواست ہے کہ اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔